علیکم. آپ سب کا شکریہ. آپ اس وقت موجود ہیں. آپ سب کے علم میں ہے کہ اگلے مہینے موجودہ حکومت اور اسمبلی اپنی مدت پوری کر دیں گی. 2018 کے انتخابات جس کے نتیجے میں ایک منظم سازش کے تحت متحدہ قومی موومنٹ کو سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی سے ان کی نشستیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے چھین کر کراچی میں ایک مصنوعی تبدیلی لانے کی ناکام کوشش کی گئی. معزز صحافی حضرات، ہم نے 2018 کے بعد دو مختلف بننے والی حکومتوں کو، جن کے لیے ایم کیو ایم کی مدد کے بغیر حکومت بنانا ممکن نہیں تھا، اور یہ بات بھی ہم آپ سے کئی بار کر چکے ہیں کہ اس وقت ہمارا مقصد حکومت بنانے سے زیادہ جمہوریت بچانا تھا. ہم نے گزشتہ 5 سال میں ایم کیو ایم پہ لگائی جانے والی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندیوں کے باوجود، جگہ جگہ قدم قدم پر رکاوٹوں کے باوجود، سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہر شعبے میں کھلے عام ناانصافی اور دھاندلی کے باوجود، اپنے حقوق پہ ڈاکے کے باوجود، اپنے لاپتہ ساتھیوں کے باوجود، اپنے بے گناہ اسیر ساتھیوں کے باوجود، ہم نے گزشتہ 5 سال میں بہت قربانیاں دے کر، اپنے حصے سے زیادہ کی قربانیاں دے کر سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی میں امن خراب نہیں ہونے دیا ہے. کہ آج ایم کیو ایم کے بارے میں ہم بڑی وضاحت سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم پاکستان ہی ایم کیو ایم ہے. یہ گزشتہ 6-7 سال سے اس نے اپنا وجود تسلیم کروایا ہے. 22 اگست 2016 کو ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک تاریخ رقم کی تھی، جب ہم نے پاکستان کی حرمت کے خاطر، پاکستان کے نعرے کے خاطر ہم نے اپنی لیڈرشپ کو خیر باد کہا تھا، اور اس کے بعد تمام تر مشکل مرحلے ہم نے طے کیے تھے. لیکن یہ بار بار وہ آواز جو ہمیشہ کراچی میں ایک اندیشہ، ایک خطرہ کا احساس پیدا کرتی، اس کو ایڈریس کرنے کے بجائے ایم کیو ایم ہی نشانے پر نظر آتی ہے. گزشتہ دنوں ایک بار پھر ایم کیو ایم لندن، جو کہ ایم کیو ایم نہیں ہے، اس کے پورے شہر میں جو ایک ریلی اور میرے خیال ہے درجن بھر لوگوں کے ذریعے شہر کو یرغمال بنانے کی ایک تاثر کو جس طرح پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ہمیں سازش نظر آتی ہے. الحمدللہ ایک ایسے وقت میں ایک وہ ایم کیو ایم جس نے کہ بہت تحمل کے ساتھ، پورے جمہوری مزاج کے ساتھ، ایک پڑھی لکھی قوم کی نمائندگی کرتی ہوئی جماعت نے اب اس منزل تک پہنچ رہی ہے، اپنے مقدمات کو مکمل طور پر
قوم کے سامنے، اداروں کے سامنے، حکومتوں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے ہم رکھتے رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی بات کو، اپنے مقدمے کو، اپنے زاویہ اور اپنے نقطہ نظر کو منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور وہ جو درجن بھر لوگ ہیں جو ایم کی لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خطرے سے دوچار کرتے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا کہ ہم نے اس 5-7 سال میں کراچی میں امن قائم کر کے نہ صرف امن قائم کیا بلکہ یہاں کے ہر مسئلے پہ آواز اٹھائی ہے۔ ہم نے لاپتہ ساتھیوں سے لے کر اسیر ساتھیوں تک ان کی بازیابی اور رہائی کے لیے اپنے تمام وسائل استعمال کیے۔ ہم نے شہیدوں کی فیملی کو، یہ ایم پاکستانی تھی جس نے انتہائی محدود وسائل میں ان تمام شہداء کی فیملی کے لیے بھی اپنی استطاعت کے مطابق ان کو تنہا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ کوئی تو ہمیں جواب دے۔ میں ان کارکنوں سے بھی جو کہ اس موقع پر کسی وجہ سے بھی ان کو غلط سمت جو دکھائی جا رہی ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں اور اس شہر کے امن کی تباہی کے اندر حصے دار نہ بنیں، اور ان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے شہر پر رحم کریں۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس قوم کے چہرے کو دوبارہ، اس تنظیم کے پرسیپشن کو کسی طرح سنبھالا ہے اور آگے بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات بڑی وضاحت سے اگر 2018 کے انتخابات میں ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت کھلی دھاندلی نہیں ہوتی تو یہ بات اسٹیبلش تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہی سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً مہاجروں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ اس لیے میں سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی عوام سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ حوصلہ رکھیں اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے جو کسی بھی مثبت سوچ کے تحت نہیں کی جا رہی ہے اس کا نہ حصہ بنے اور نہ ہی اس سے گھبرائیں۔ یہ چند درجن لوگ اس شہر کا نہ مقدمہ لڑ سکتے ہیں، نہ شہر کا امن خراب کرنے کی ان میں اب قوت اور صلاحیت رہ گئی ہے، نہ ہی عوام کی تائید ان کے پاس ہے۔ تو اس شہر میں جو انصاف کی عدم موجودگی کے باوجود امن کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے، ہم اپنی امن کی ذمہ داری کو شاید پھر پورا نہ کر پائیں۔ اور یہ بڑی وضاحت سے آج کی پریس کانفرنس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ایم کے لندن کے نام پر اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کراچی کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا نوٹس لیں، اور ہم اپیل کریں گے کراچی کی عوام سے، ایم کے کارکنان سے کہ حوصلہ رکھیں۔ اس طرح کے چھچورا پن سے اس شہر کے امن کا خراب نہیں کیا جا سکتا۔ اس شہر کو بہت کچھ دھوکہ دیا جا چکا ہے۔ اس شہر میں عدم تحفظ کو بیچا گیا ہے۔ ہم نے اس احساس کو، عدم تحفظ کے احساس کو کسی قدر کم کیا ہے۔ وفاقی حکومت اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون
سے بھی مخاطب ہیں کہ ہم نے آپ کا بڑے مشکل وقت میں ساتھ دیا. ہم نے آپ کے ساتھ ہی معاہدہ کیا ہے. ہم آپ کے ہی براہ راست اتحادی ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن سے لے کر سارے اہم فیصلوں میں ہمیں اعتماد میں لیں. ہم نے آپ کے ساتھ جس وقت جمہوریت کو بچانے کے لیے آپ کی حکومت کی مدد کی تھی، اس سے ہماری سیاسی حمایت کو خطرہ درپیش تھا، کیونکہ ماضی میں ہونے والے معاہدوں اور وعدوں کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا ہے، اس شہر کے لوگوں کے اندیشے ابھی تازہ ہیں. اس کے باوجود ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تاہم یہ ہماری جانب سے ہم نے جو وعدے کیے تھے پچھلی حکومت کے ساتھ بھی اور اس حکومت کے ساتھ بھی، ہم نے جو وعدے حکومت دونوں جماعتوں کے ساتھ کیے تھے، ہم نے اپنے وعدے 100% پورے کیے ہیں.